صاحب نے لکھا ہے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے، فرمایا جو آدمی اپنی زندگی کے اندر حالات کو سنوارنا چاہے، اچھا بنانا چاہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک رمضان اچھا کر لے، اللہ اس کی برکت سے اس کی پوری زندگی کو اچھا کر دے گا۔ کیا ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، سال بھر کے دھکوں سے بچنے کے لیے، مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا ایک مہینہ اپنی روٹین کو بدل نہیں سکتے ہیں؟ یقیناً بدل سکتے ہیں، آسان کام ہے، کون سی اتنی بڑی بات ہے۔ اور رمضان کی یہ بھی نہ قدری ہے، غور فرمائیے، رمضان کی یہ بھی نہ قدری ہے کہ روزہ رکھ چھوڑا بس چھٹی، نہ نماز نہ فلاں نہ کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ اللہ کے کہنے پر بھوکا تو رہ لیا، اس بات کو تو مان لیا جو ایک مہینے کے لیے تھی کہ کھانے کا ٹائم آگے پیچھے کر لیا۔ حالانکہ روزہ تو بہت سارے عذروں کی وجہ سے بندے کے لیے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کی، لیکن رمضان کے اندر بندہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ یہ نماز تو پورا سال میں بندے کو معاف نہیں تھی، اور یہ تو بیماری میں بھی معاف نہیں تھی، اور یہ تو سفر میں بھی معاف نہیں تھی، یہ تو کسی صورت میں بھی معاف نہیں تھی۔ اس نے رمضان روزہ رکھ لیا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، کیا مطلب؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا مسلمان آدھا کافر بنا ہوا۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ روزہ اللہ کے کہنے پہ رکھا ہے اور نماز شیطان کے کہنے پہ چھوڑ دی ہے، تو یہ اللہ کا بندہ تو نہ ہوا۔ اور پھر اگلی بات، روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ روزہ رکھنے کا مطلب یہ کہ بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اور فرمائیے، بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ نے پانی اس کے لیے حلال کیا ہے، اللہ نے کھانا اس کے لیے حلال کیا ہے، اللہ نے جو چیزیں اس کے لیے حلال کی ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے اس نے ان حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ گویا کہ یہ ثابت کر رہا ہے، ربا تیرے حکم پر میں پینا بھی چھوڑ دوں گا، ربا تیرے حکم پر میں کھانا بھی چھوڑ دوں گا۔ گھر میں اکیلا ہے، گرمی کا موسم ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں سوائے اللہ کے خوف کے، کہ اللہ کا خوف اس کو روکے ہوئے ہے۔ اس خوف کی وجہ سے اکیلے میں، تنہائی میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، پیاسا بیٹھا ہوا ہے لیکن پانی نہیں پی رہا۔ گویا کہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، اللہ تیرے سامنے پیشی کا مجھے خوف ہے، کل قیامت کے دن تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ خوف، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان اس کیفیت کے اوپر جنت کا بشارت سناتا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہشات کو روک لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ معلوم ہوا، یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کا خوف میرے دل میں ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں، ادھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ کھا پی نہیں رہا، اور ادھر اللہ کا ڈر اس کے دل سے ایسا نکلا ہوا ہے کہ روزہ بھی ہے، گالیاں بکے جا رہے ہیں، روزہ بھی ہے اور جھوٹ بولے جا رہا ہے، روزہ بھی ہے اور لوگوں کی برائیاں بھی کیا جا رہا ہے۔ اب ایسے روزہ دار کے بارے میں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس طرح کا روزہ رکھے کہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس بندے کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایک مہینہ اللہ کا پورا فرما بردار بننے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ ہم اللہ کے فرما بردار بنے، رمضان کا مہینہ یوں گزارے، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگنے میں وقت گزاریں، راتوں میں اللہ کے سامنے جاگیں، تراویح پڑھنے کی صورت میں، سحری میں تو اٹھنا ہی ہے، ارے تہجد کی 2-4 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو پیش کر لیں۔ ایک رمضان اگر ہمیں گزارنا آ گیا تو اس گزرے ہوئے رمضان کی برکت سے پوری زندگی نہیں سنور جائے گی، بلکہ رمضان کی برکت سے اللہ ہماری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ تو استقبال رمضان کے حوالے سے ان دوستوں نے یہ پروگرام رکھ لیا، تو ہمارے دل میں یہ بات لہذا آنی چاہیے کہ میاں رمضان آ رہا ہے، ہمارے ہاں شادی بیاہ کا پروگرام آتا ہے، مہمانوں نے آنا ہوتا ہے، ہم مہینوں پہلے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے مہمان نے آنا ہو، ہم تیاریاں کریں مہینوں پہلے،
اللہ کا مہمان آئے اور ہم اس کے لیے تیاری نہ ہو، یہ تو بڑی بے اکرامی کی بات ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے بارے میں سفارش کرے گا، اللہ جب میں ان کے ہاں گیا تھا انہوں نے میرا بڑا لحاظ کیا تھا، انہوں نے میری بڑی قدر کی تھی، اور یہ کہے گا یا اللہ میں نے ان کو بھوکا رکھا، میں نے ان کو پیاسا رکھا، اور میری وجہ سے انہوں نے بھوک پیاس برداشت کی، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے روکے رکھا۔ اللہ تو میری سفارش قبول کر اور اپنے اس بندے کو تو آج معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرما کے ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو میرے دوستو، زندگی میں یہ بہار کا مہینہ اللہ نے ہمیں ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں قریب کر دیا ہے۔ اس رمضان کو اور اس قرآن کو آپس میں بڑا جو ہے وہ گہرا تعلق ہے۔ یہ رمضان بڑا عجیب ہے، اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو جو ہے وہ کتابیں آسمانی عطا فرمائیں، صحیفے عطا فرمائے، پتہ نہیں عجیب معاملہ ہے، یہ رمضان کوئی ایسی خاص چیز ہے، اللہ نے جتنے بھی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان المبارک میں ہی ان کو نازل فرمایا ہے۔ 3 رمضان کو سیدنا آدم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، 6 رمضان کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، 12 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، اور 17 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، اور 27 رمضان المبارک کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قرآن عطا کیا گیا نا۔ انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ نے جس رات میں قرآن نازل کیا اللہ نے اسے رات کو لیلۃ القدر بنا دیا، اور وہ لیلۃ القدر اللہ نے اس امت کو نصیب فرما دی، اور اللہ رب العزت اس رات میں گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اس رات میں عبادت کی اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس عبادت کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیں گے، اور جیسا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، کیسی کیسی بہاریں آ رہی ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کریم کا یہ جو ہے وہ رحمتوں والی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں چاہیے نا ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں، ہم اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لیں، ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کا کوئی جو ہے وہ گر سیکھ لیں۔ لوگوں نے اللہ والوں سے تعویذ دھاگے لینے شروع کر دیے، لوگوں نے اللہ والوں سے صرف دم درود پہ گزارا کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے اللہ والوں سے اپنے بچوں کے صرف رشتوں کے معاملات جو ہے صرف ان کے ساتھ مخصوص کر دیے۔ یقین جانیے اللہ والوں سے جو سیکھنے کی چیز ہے وہ اللہ سے دوستی کرنا سیکھی جاتی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا سیکھا جاتا ہے، اللہ والا بننا سیکھا جاتا ہے، ایسی زندگی سیکھی جاتی ہے کہ جس زندگی کے بعد آپ کا یہ معاملہ بن جائے ادھر آپ کے ہاتھ اٹھے اور ادھر عرش سے جو ہے وہ فیصلے بدلے۔ میں آج ہی جو وہ پڑھ رہا تھا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، پھر انسان کو اللہ وہ مقام دے دیتے ہیں، پھر اللہ وہ شرف دے دیتے ہیں، پھر اللہ وہ بزرگی عطا فرما دیتے ہیں کہ ایک حضرت جو ہے وہ جب جنگ کا سلسلہ چل رہا تھا تو 2 سکھ حضرت کے سامنے آئے، وہ حضرت کو مشتعل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی حضرت کے سامنے کہ یہ مسلمان ہے، یہ تڑپے گا اور یہ جو ہے وہ تکلیف میں آئے گا۔ تو جب اس نے یوں گستاخی کی حضرت نے قسم کھائی، ارشاد فرمایا اللہ کی قسم جب تک میں تجھے مار نہیں دوں گا اس وقت
वक्त तक जो है वो मैं मरूंगा नहीं। अब ये मौत तो बंदे के इख्तियार में नहीं होती, लेकिन देखिए अल्लाह के यहाँ बंदे का मकाम क्या बन जाता है। जैसे ही हजरत जोश में आए, हजरत के पास जो है वो खंजर था, हजरत वार करने के लिए उस दुश्मन रसूल के ऊपर जो है वो आगे बढ़े, दूसरी तरफ से सिख ने तलवार का वार किया और हजरत के जो है वो उसने सर उतार दिया। अब सर जिस्म से जुदा हो गया। अब हजरत बगैर सर के उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। वो सिख गुस्ताखी करने वाला आगे आगे भाग रहा है और हजरत बगैर सर के उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। यहाँ तक कि वो डर के मारे भागता जा रहा है। डर की वजह से उसको ठोकर लगी, गिरा और हजरत जो है उसी तरह उसके ऊपर गिरे। हजरत के हाथ में खंजर था, जैसे ही गिरे तो वो इस अंदाज में गिरे कि वो खंजर उसके सीने में लगा। वो खंजर लगने की वजह से वहीं जो है वो मुर्दार हो गया। अल्लाह ने अपने दोस्त की जुबान से निकली हुई बात की इतनी लाज रखी कि भले सर तन से जुदा हो गया, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदे को झूठा नहीं होने दिया। इसी बात का हवाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आज तो लोग कहते हैं मेरी वो नहीं सुनता, मेरी दुआ को कबूल नहीं करता, जबकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं, अगर वो किसी बात पर कसम खा ले अल्लाह अपने बंदों को झूठा नहीं होने देते, उनकी बात को अल्लाह पूरा कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मकाम और ये शरफ हम में से हर एक को नसीब कर सकते हैं। अल्लाह के लिए कोई रुकावट नहीं, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। शर्त सिर्फ इतनी है कि हम तौबा तो करें, हम अल्लाह की तरफ आने की कोशिश तो करें, हम अल्लाह को मनाने के लिए कदम तो बढ़ाएं, हम अपनी नीयत तो करें, अल्लाह मैं आज के बाद तेरे साथ ताल्लुक बनाऊंगा।